السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ کتنا سونا اور چاندی ہو تو قربانی واجب ہوگی؟ کتنا نقدی رقم ہو تو قربانی واجب ہوگی؟ مال تجارت کتنا ہو تو قربانی واجب ہوگی؟ قربانی کے واجب ہونے کی شرائط کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام تر مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے اسی طرح کے اہم اور شرعی مسائل کی معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین، قربانی واجب ہے یا مستحب؟ 2-3 دن قبل ہم نے ایک ویڈیو بنائی تو اس ویڈیو کے کمنٹ میں کسی نے پوچھا کہ قربانی کے واجب ہونے کی شرائط کتنی ہیں اور کن کن لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ان مسائل کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ آپ نے اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کر کے لازمی پوچھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ قربانی کے واجب ہونے کی شرائط کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، قربانی کے واجب ہونے کی علماء کرام نے 5 بنیادی شرائط بیان کی ہیں۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ کافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ قربانی عبادت ہے اور عبادات کے مکلف مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں۔ اور نمبر 2، آزاد ہو، غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور نمبر 3، عاقل بالغ ہونا، کوئی مجنون ہے یا کوئی نابالغ بچہ ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور نمبر 4، مقیم ہونا، اگر کوئی مسافر ہے تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اور نمبر 5، نصاب کا مالک ہونا۔ اب جس شخص کے اندر یہ 5 شرائط پائی جائیں گی تو اس شخص پر قربانی کے ایام میں قربانی کرنا واجب ہے۔ اب مسافر کے حوالے سے یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں۔ اگر کوئی آدمی سفر شرعی پر ہے، اب اگرچہ وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، نصاب کا مالک ہی کیوں نہ ہو، تو شریعت کی طرف سے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب اگر یہی مسافر شخص قربانی کے ایام میں سے کسی دن گھر واپس آ جاتا ہے، اپنے علاقے آ جاتا ہے، تو اب چونکہ وہ مقیم ہو گیا ہے، اب اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو جس شخص کے اندر یہ 5 شرائط پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب نصاب کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ نصاب سونے کے اعتبار سے 7.5 تولے سونا، چاندی کے اعتبار سے 52.5 تولے چاندی۔ اب اگر کسی شخص کے پاس سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، اب ان کو ملا کر اس کی مالیت کا اندازہ کیا جائے گا۔ اگر ان تمام چیزوں کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب نصاب کے اندر کن کن چیزوں کو شمار کیا جائے گا تو اس حوالے سے یاد رکھیں، نصاب کے اندر ضرورت سے زائد تمام چیزوں کو شمار کیا جائے گا۔ وہ ضرورت سے زائد آپ کے گھر کے برتن ہوں، ضرورت سے زائد آپ کے مکان ہوں، ضرورت سے زائد آپ کے پلاٹ ہوں، ضرورت سے زائد آپ کی گاڑیاں ہوں، جو بھی چیزیں ضرورت سے زائد ہیں ان تمام چیزوں کی مالیت کا اندازہ کیا جائے گا۔ اگر ان تمام چیزوں کی مالیت 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے تو ایسے شخص پر قربانی کے ایام میں قربانی کرنا واجب ہے۔ اب قربانی کے نصاب کے لیے سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ جس طرح زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ اسی شخص پر واجب ہوتی ہے جو نصاب کا مالک ہو اور نصاب پر سال بھی گزر جائے۔ لیکن قربانی کے واجب ہونے کے لیے نصاب پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی عید الاضحیٰ کے دن صاحب نصاب نہیں تھا، یعنی 10 ذی الحجہ کو، پھر 11 ذی الحجہ کو بھی وہ نصاب کا مالک نہیں تھا، 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس کے پاس کہیں سے کوئی رقم آ گئی، کوئی پیسہ آ گیا یا کوئی جائیداد اس کے حصے میں آ گئی جو نصاب کو پہنچتی ہے 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو، تو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو جس شخص کے اندر یہ 5 بنیادی شرائط پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس سونا چاندی ضرورت سے زائد سامان نہیں ہے لیکن اس کے پاس نقدی رقم موجود ہے تو نقدی رقم کا بھی اندازہ 52.5 تولے کے ساتھ کیا جائے گا۔ اگر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو نقدی رقم پہنچتی ہے ضرورت کی چیزیں نکال کر تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی شخص تاجر ہے
تو مال تجارت اگر 52.5 تولے چاندی کو پہنچتا ہے تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔